اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ قابل صد احترام برادران اسلام، بالخصوص مہمان محفل برادرم سجاد حسین صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا فضل و احسان ہے کہ ہم آج ایک مرتبہ پھر یہاں ماہانہ درس قرآن اور محفل ذکر الہی میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا یہاں بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے فلاح نجات اور کامیابی کا باعث بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ الکوثر کی تفسیر۔ یہ بظاہر تو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن جس طرح ایٹم سب سے چھوٹا ذرہ ہے، پاور سب سے زیادہ ہے، تو اگر نارمل سی بھی میں اس کی تفسیر بیان کروں تو اس کے لیے کم سے کم 3 درس یہاں چاہیے۔ تو پہلے میں سوچ رہا تھا صبح جب میرے ذہن میں آیا کہ آج کیا ہے درس میں دیکھوں تو یہ صورت نظر آئی، تو پھر میں نے کہا بھی چلے آج کی ایک درس میں سمیٹ لوں گا۔ پھر دل نے کہا کہ نہیں، یہ ایسی صورت ہے کہ اس کو ایک درس میں نہیں سمیٹنا چاہیے، تو آج ابتدائی درس ہوگا، پھر انشاءاللہ آگے 2 درس ہوتے ہیں یا 3 ہوتے ہیں، جتنے ہوئے اس کو ہم جاری اور ساری رکھیں گے انشاءاللہ۔ چھوٹی صورت ہے لیکن پورا رکوع ہے، حیران کن بات نہیں، چھوٹی سی صورت ہے اور رکوع پورا ہے۔ 3 آیات ہیں اس میں اور 10 کلمات ہیں اس کے، اور 40 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 40۔ سب سے پہلے شان نزول، 2 روایات ہیں۔ ایک روایت صحیح مسلم کی جو ہے اس کے مطابق یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی۔ کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ میں۔ اور دوسری جو زیادہ روایات ہیں، مشہور اور معروف روایات ہیں، وہ کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ جو مدینہ والی روایت ہے تو اس میں یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے اس بیٹھنے کے دوران ہی ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا مقدر تھے صحابہ کے کہ سرکار کو اس حالت میں بھی دیکھتے تھے جب اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہے وہ کلام اللہ، تو عام آدمی کی بات تو تھی نہیں، تو جب بھی وحی ہوتی تھی کیفیت بدل جاتی تھی، پسینے آتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اسی طرح بیٹھے تھے تو سر جھک گیا۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا یہ ادب اور احترام کی انتہا ہے، اس لیے ہمیں سجدے کا حکم دیا گیا۔ سر جھک گیا، تو کہتے ہیں جب وحی انقطاع ہو گیا، ختم ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، آپ مسکرائے، اور مسکراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو دیکھا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تبسم کی وجہ ارشاد فرمائیے، آپ کیوں مسکرائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورۃ الکوثر پڑھ کے سنائی کہ اللہ نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ دوسری جو روایت ہے برادران اسلام، اس میں جید صحابہ کرام ہیں، تو اس قول پر ان کو پھر ترجیح دی گئی۔ اب اس میں تطبیق میں ناچیز اس طرح سے کرتا ہوں کہ ممکن ہے وہاں دوسری دفعہ اس کا نزول ہوا، یہ پاسبلٹی بھی ہے۔ مکہ میں پہلا نزول ہوا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صورت کا نزول فرمایا۔ پہلی مکہ والی جو روایت ہے اس کا پھر وجہ ہے اس کا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات، یہ میں اشارتاً بات کروں گا کیونکہ اکثر ہمارے دوست جتنے بھی ہوتے ہیں
ٹھیک ہے، مطالعہ کی کمی کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے بعض جو باتیں دین کی اور حق کی ہوتے ہیں ان کو اگر بیان کریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے مکہ میں اپنی حیات مبارکہ کے 39 سال گزارے۔ کتنے؟ 39 سال، یعنی عین جوانی تک کی عمر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اذکار بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی اعلیٰ اخلاقی صفات تھیں ساری کی ساری ان پہ عمل کرتے تھے، اور کردار اتنا مضبوط دیا، اتنا اعلیٰ دیا کہ دشمن بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اس سے سچا مکہ میں کوئی نہیں، اس سے امانت دار مکہ میں کوئی نہیں، گواہی دینا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا کہ پہلے میں تمہاری سنتا رہا ہوں اب میری سنو، پہلے تمہاری سنتا رہا ہوں اب میری سنو، اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اب یہ جو جملہ ہے نا قولوا لا الہ الا اللہ، یہ نظام کو چیلنج تھا۔ نظام کیا تھا؟ لات منات حبل العزا بت پرستی ہو رہی ہے، پورا نظام شرک چل رہا ہے۔ اس نظام شرک کو جیسے ہی چیلنج کر کے نظام توحید کی بات کی، انہوں نے کہا سچا ہوگا تو اپنی جگہ ہوگا معاذ اللہ، امین ہوگا تو اپنی جگہ ہوگا، یہ بات گوارا نہیں ہے۔ وہ میٹھی میٹھی باتیں ٹھیک تھیں، یہ بات گوارا نہیں۔ مخالف ہو گئے، اور مخالفت گھر سے ہی شروع ہوئی۔ کدھر سے شروع ہوئی؟ گھر سے ہی شروع ہوئی۔ ابو لہب سگا چچا تھا، ابو جہل تو دور کا بنتا تھا نا، ابو لہب سگا چچا تھا۔ سب سے زیادہ مخالفت آغاز اسی نے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو آپ حیران ہوں گے، امانتیں پھر بھی آپ کے پاس ہیں، یہ بھی امانتیں تمہارے پاس رکھیں گے کیونکہ تم نے اس میں گڑبڑ نہیں کرنی۔ تمہارا سچ بھی مانتے لیکن یہ کڑوا سچ نہیں مانتے۔ تو یہ نظام ہے کہ جو آدمی جب تک میٹھی میٹھی تبلیغ کرتا رہے گا کوئی اس کے مخالف نہیں ہوگا، جب حق بات کرے گا پھر مخالفت شروع ہوگی۔ حق بات کی پہچان یہی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں پوری کی پوری یعنی ہسٹری دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اکرام کی مخالفت دیکھ لیں، ٹھیک ہے، صحابہ اکرام کی مخالفت دیکھ لیں، اہل بیت اطہار کی مخالفت دیکھ لیں۔ کیوں کہ جو آدمی حق پرست ہوتا ہے، حق پسند ہوتا ہے، حق گو ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ اس کی کیا کی جائے؟ مخالفت کی جائے۔ اور اسی تناظر میں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرب قیامت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انکار بھی لوگ کریں گے، اسی تناظر میں نہ اہل بیت کی نسبت دیکھیں گے، نہ وہ تعلق دیکھیں گے۔ اور یہ تو دنیا میں آپ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات نے جو کربلا میں کر دیا نا، سارے سوالوں کا جواب دیا۔ آپ یقین کریں، اس کو واقعوں کو پڑھیں اور تصور کریں تو آپ کہیں گے کہ وہ ایسی لکیر بنا گئے ہیں نا ایک، ٹھیک ہے، حق کی اور باطل کی، سارے کے سارے سسٹم کی نظام۔ تو حق والوں کو حق سے پیچھے نہیں ہٹنا، ماحول کو جتنے بھی سارے کے سارے ظلم و ستم کے جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں ان کو برداشت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حق گو کو تکلیف ہوگی، تکلیف کے بدلے میں اللہ اس کو پھر آخرت میں بلندی درجات عطا فرمائے گا، اور حق والے دنیا میں موجود رہیں گے تو حق کا پتہ چلتا رہے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اب آپ دیکھیے کہ دشمنی کہاں تک پہنچ گئی۔ انسانیت ہوتی ہے نا، کہ انسانیت کے لیول سے بھی گر گئے۔ دشمن بھی ہو نا، وہ کس طرح ہے، بابا بلے شاہ کا پتہ نہیں کلام ہے یا کس کا، شاید آصف کو آتا ہو یا راحت بھائی بیٹھے ہیں یا افضل بھائی، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا، یہ کس کا کلام ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ دیکھیے انتہا کہ آپ کے 2 صاحبزادے جب یک کے بعد دیگر مکہ میں فوت ہوئے،
تو اب کسی کا بیٹا فوت ہو جائے تو بندہ اللہ معاف کرے محلے میں یہ تو نہیں کہتا پھرتا اچھا ہے فوت ہو گیا، کوئی کہتا ہے دشمنی بھی ہو تو ایسی بات کہتا نہیں یار غم سب کا سانجھا ہوتا ہے، ایسی بات ہے یہ نہیں۔ ہم نے علاقوں میں دیکھے کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے دشمنی والا بھی ہو تو افسوس کرانے آ جاتا ہے، کہتا ہے یار تمہارے اوپر دکھ آیا ہے تو یہ مناسب نہیں لگتا کہ میں الگ سے رہوں۔ لوگ اللہ معاف کرے کوئی تانے دینا شروع نہیں کرتا۔ تو جیسے ہی دوسرا بیٹا آپ کا فوت ہوا، یہ شان نزول بتا رہا ہوں، تو ابو لہب حقیقی چچا تھا، بغض و عناد کی آپ انتہا دیکھیں۔ آیا سارے کے سارے مشرکین جتنے بھی تھے ان کے پاس دوڑا ہوا گیا اور کہا باتر محمد اللیلہ، آج رات نعوذ باللہ معاذ اللہ محمد منقطع النسل ہو گیا ہے، بیٹے اس کے فوت ہو گئے، آگے یہ کام چلانے والا کوئی ہو نہیں، تمہیں خوشخبری ہو، بس اس کے اب مرنے کا انتظار کرو، معاذ اللہ جیسے یہ مرے گا پیچھے سے کوئی نام لینے والا ہو گئی نہیں۔ آس بن وائل جو تھا سہمی، وہ کہا کرتا تھا اب تارا لا ابن لہو محمد اب تارا لا ابن لہو یقوم مقامہ بعدہ فاذا مات ان کا تا ذکرہ واسترحتم منہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اب ان کا کوئی بیٹا نہیں رہا، اولاد نرینہ نہیں رہی جو ان کی وفات کے بعد جانشین بنے، تو جب یہ فوت ہو جائیں گے ان کا ذکر مٹ جائے گا، تم سکون میں آ جاؤ، تم سکون میں آ جاؤ۔ برادران اسلام، اس قسم کی جب تہذیب اور شائستگی سے بھی نیچے گری ہوئی، انسانیت سے بھی نیچے گری ہوئی بات طعن و تشنیع زیادہ ہونے لگی، اس وقت اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل فرمائی۔ آغاز دیکھیے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اولادی کا تانا دینا بھی برداشت نہیں ہوا، اور اس موقع پر اللہ نے وہ صورت نازل کر لی کہ جو صورت مشرکین کو چیلنج کے لیے بھی دی گئی، جو مکہ میں خانہ کعبہ شریف میں لٹکائی گئی تھی، یہ صورت تھی سب سے چھوٹی، اس جیسی صورت لے کے آؤ، لیکن کوئی لا نہیں سکا۔ تو اب برادران اسلام آپ دیکھیے الکوثر کی وسعتیں کیا ہیں، وہ تو انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کا بھی اصول بن گیا، قانون بن گیا۔ اللہ کو وہ مانتے ہی نہیں تھے، اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس قسم کی تحدید نازل نہیں کی۔ برا بھلا کہتے تھے، کیسے برا بھلا کہتے تھے؟ اولاد اللہ کی بنائی ہوئی تھی، فرشتوں کو کیا کہتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے تم اس پہ جھوٹ کر رہے ہو، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے یہ حکم نہیں دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تحقیق کر دیا جائے، کوئی نہیں، حکمتاً سمجھاتے۔ لیکن جب حضور کی باری آتی ہے کوئی بھی اعتراض، اللہ فوراً جواب عطا فرماتا ہے۔ ثابت یہ ہوا اللہ کے رسول کی ذات پہ کوئی اعتراض آئے تو امت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو اعتراض کو کیا کرے؟ دور کرے، اعتراض کو دور کر۔ الحمدللہ ہم نے یہی طریقہ اپنایا ہوا، صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے لے کر اب تک یہی طریقہ امت مسلمہ کا رہا ہے۔ جہاں کہیں حضور کی ذات پہ بات آئے گی ہم سب پیچھے چھوڑ دیں گے اور آگے آ جائیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اللہ نے فرمایا پیارے حبیب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ کیا عطا فرما دیا؟ کوثر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات یہ جو صورت ہے، اس صورت سے پیچھے تقریباً 15 صورتیں اور ہیں۔ کتنی؟ 15۔ سورہ والضحیٰ سے شروع ہو کر کوثر تک 16 صورتیں بنتی ہیں، اور آپ یہ آج ہوم ورک ہے، پورے اگلے مہینے تک کا رمضان میں انشاءاللہ جب افطاری پہ ہم یہاں جب ہوں گے درس قرآن میں، تو اس وقت تک یا آپ کہیں کہ پچھلی ساری کی ساری صورتیں والضحیٰ سے لے کر کوثر تک پڑھیے گا، ہر صورت میں شان، رفعت اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ اختتام کوثر پہ کر دیا، اختتام آپ دیکھیے گا امت کے اوپر جو اللہ نے مہربانیاں فرمائی ان کا ذکر ہے۔ یہ کہ سورہ قاریہ ہے، التکاثر ہے، عصر ہے، ہمزہ ہے، فیل ہے، قریش ہے، ساری کی ساری آپ جتنی دیکھتے جائیں 15 سے 16 صورتیں اس کے ساتھ بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم نوازی فرمائی۔ تو اب یہاں پر برادران اسلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و بابرکات کو جب کہا نا انا اعطیناک الکوثر، پچھلی جتنی ساری کی ساری چیزیں آئی تھی ایک کلمے میں سمو دیا، ایک کلمے میں سمو دیا۔ ایک جمعہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بابرکات نے سب کچھ جمع فرما دیا،
انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ اب کوثر کے کم سے کم مفسرین نے کم سے کم 11 مطلب اور معنی بیان کیے۔ کتنے؟ 11۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اسے سمجھاتا ہوں، پھر انشاءاللہ وہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ ایک نوٹ ہے 100 پیسے کا، دوسرا ہے 500، 200 تو ختم ہو گیا۔ کبھی کبھی کہیں مل جاتا ہے تو اب جو لینے والا وہ بھی شک سے دیکھتا ہے کہ یہ نوٹ کہاں سے آ گیا۔ جو ہم پرانے لوگ ہیں وہ بھی تو پتہ بھی 200 کا تھا۔ تو ایک دفعہ میرے پاس کہیں آ گیا تو میں نے بچے کو دیا، کینٹین والے کے پاس ہو گیا، وہ کہتے ہیں لینا ہی نہیں ہے۔ وہ اب آہستہ آہستہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ریال، ریال کے بعد 5، 5 کے بعد 10، 10 کے بعد 20، 20 کے بعد 50 کے بعد کوئی نہیں۔ اب بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ریال میں 100 پیسے والے نوٹ آ گئے یا نہیں؟ پھر آگے چلیے 5، تو 5 میں ریال بھی آ گیا یا نہیں؟ 10 میں 5 آ گیا یا نہیں؟ 20 میں 10 آ گیا یا نہیں؟ اور 50 میں 20 آ گیا۔ یعنی اب 50 ایسا ہے کہ 100 سے لے کر 20 ریال تک، 100 پیسے سے لے کر 20 ریال تک سارا اس میں آ گیا یا نہیں؟ اور پھر 20 کے دیکھیں 20 کم ہے، پھر آگے 30 زیادہ ہے، 30 50 ہو گئے۔ تو اب کسی کو بندہ پہلے 100 پیسہ دے، پھر اس کے بعد 500 دے، پھر ریال دے۔ یہ دینے کے بجائے اگر ایک ہی 50 دے دے تو سارے آئیں گے یا نہیں؟ جب وہ جائے گا دکان میں 50 دے گا تو یہ سارے اس میں سے نکل آئیں گے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری رحمتوں کا، برکتوں کا پورا ایک ایک ذکر کرتا گیا اور فرمایا نعمت میری اتنی ہے، فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وہ تم گن ہی نہیں سکو گے، ان کے گننے تک تم پہنچنا تو بعد کی بات ہے۔ اب الکوثر میں نے حبیب کو دے دیا، اور کوثر وہ ہے جس نے ساری نعمتوں کو، ذکر کو، کرم کو، عطا کو، سخا کو احاطے میں لے لیا۔ اب اس سے کوئی بھی خیر باہر نہیں ہے، خیر باہر نہیں ہے۔ اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر، پہلے انا لگا ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جہاں بھی انا استعمال فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، وہ 2 وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے۔ ایک تو ڈائریکٹ خطاب ہوتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات، اعطینا کا آگے کیا ہے ساتھ، ہم نے آپ کو دیا ہے، ڈائریکٹ کلام۔ انا بے شک ہم نے، بے شک ہم نے، اللہ تعالیٰ ہے واحد، لیکن سیغہ کس کا استعمال کیا ہے؟ جمع کا استعمال۔ انی سنگل کے لیے آتا ہے، انی سنگل کے لیے آتا ہے۔ میں نے تو دی تو اللہ نے تھی، لیکن اللہ نے کہا انا ہم نے دی ہے، کیا ہم نے دی ہے۔ تو یہ پاور اور طاقت شو کرنے کے لیے، پاور اور طاقت شو کرنے کے لیے اللہ نے انا کا لفظ آیا۔ تو برادران اسلام ضمیر جمع کی ذکر کی ہے، یہ اس لیے کہ پتہ چل جائے۔ اور آگے اعطینا فرمایا ہے، ایک ہوتا ہے ایتا، الف تے اور یہ کے ساتھ عطا، یہ ہے عین اور توئے الف کے ساتھ، دونوں میں فرق ہے۔ وہ ہے دے دینا، کسی بھی ذریعے سے دے دینا، کسی بھی، اور یہ جو عطا یہ ہوتی ہے، تار ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے دینا، اپنے۔ انا اعطیناک الکوثر، پیارے حبیب ہم نے خود اپنی جناب سے آپ کو کوثر عطا فرما دیا، کوثر عطا فرما دیا۔ اب برادران اسلام علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کو جب اللہ نے یہ فرمایا تو مطلب یہ ہوا کہ پیارے ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ اور علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کسی چیز کا اتنا زیادہ ہونا کہ اندازے سے بھی باہر نکل جائے، اتنا زیادہ ہونا کہ اندازے سے بھی باہر نکل جائے۔ کسی کے پاس بے اندازہ دولت ہو، بے اندازہ دولت ہو، اس کو پتہ ہو کہ میری دولت کا کسی کو اندازہ نہیں، اور خود مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس کتنے خربوں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کوئی 100 200 یا 500 یا 1000 دینے میں ہچکچائے گا؟ نہیں ہچکچائے گا۔ اور جس کو پتا ہو کہ یہ سارا بھی میں دے دوں پھر بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، تو وہ کیا عطا سے رکے گا؟ نہیں، عطا سے کبھی نہیں رکے گا۔ مولا ہم نے آپ کو عطا کر دیا کوثر، مصطفیٰ نے کہا پیارے اللہ آپ نے ہمیں کوثر عطا کیا، پھر ہم نے بھی کمی نہیں کرنی، ہم نے امت میں بانٹنا ہے، ہم نے امت میں بانٹنا ہے۔ اب برادران اسلام اس کا ایک معنی ہے نہر جنت، ایک معنی کون سا ہے؟
تو آپ نے معراج کی روایت میں سنا ہوگا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے ایک نہر دیکھی جس کے کنارے پر موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے، بہت سارے بے شمار تعداد میں وہاں پیالے پڑے ہوئے تھے، ستاروں کی بھی تعداد سے زیادہ، انتہائی خوبصورت نہر وہاں پر موجود تھی، موتیوں اور یاقوت کا اس کا فرش تھا، مٹی کستوری سے خوشبودار، پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ شفاف۔ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ کوثر ہے، یہ نہر کوثر ہے، ایک معنی یہ۔ دوسرا حوض کوثر، دوسرا حوض کوثر جو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات وہاں تشریف فرما ہوں گے اور پیاسوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ ایک روایت یہ ہے، متواتر علماء نے اس کو لکھا کہ اس کے 4 کونے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود ہوں گے، 4 کونوں پہ چاروں خلفائے راشدین ہوں گے، تو ان کے ساتھ، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی اللہ معاف کرے کوئی دنیا میں حسد بغض کوئی رکھتا ہوگا تو اس کو دھتکار دیا جائے، کیونکہ دینے والوں میں وہ شامل ہوں گے، ایک گھونٹ بھی نہیں ملے گا۔ تیسرا معنی اس کا ہے نبوت، کیا؟ نبوت کے پیارے، نبوت تو ہم نے سب کو دی، لیکن جو نبوت آپ کو دی وہ کسی کو نہیں دی، آپ کی نبوت کے صدقے میں دوسروں کو نبوت دی۔ ایک معنی ہے قرآن کریم، ایک معنی ہے قرآن کریم۔ میں اختصار کے ساتھ جا رہا ہوں تاکہ یہ الکوثر کا آج درس ہے، اس کو ہم مکمل کر لیں۔ ایک معنی ہے دین اسلام، ایک معنی کیا ہے اس کا؟ دین اسلام۔ ایک معنی ہے صحابہ کرام، کیا معنی ہے؟ صحابہ کرام۔ ایک معنی ہے رفعت ذکر مصطفیٰ، رفعت ذکر مصطفیٰ۔ ایک معنی ہے مقام محمود، کیا معنی ہے؟ مقام محمود۔ ایک معنی ہے مال و دولت کی کثرت۔ تو یہ ٹوٹل اب میں نے آپ کو 10 معنی اس کے بتائے، کتنے بتائے ہیں؟ 10۔ ان سارے معنی، وہ جو مثال میں نے دی، ان سارے معانیوں کو آپ اکٹھا کریں نا، ایک معنی میں جمع ہو جاتے ہیں، وہ ہے خیر کثیر۔ وہ کیا ہے؟ اب خیر کثیر میں مال و دولت، جنتیں، نہریں، ساری کی ساری چیزیں آئیں یا نہیں آئیں؟ سب کچھ آ گیا۔ تو وہ جو معنی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے روایت ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد ہے الخیر الکثیر، یعنی خیر کثیر۔ حضرت سعید بن جبیر نے ان سے عرض کیا، بھی حضور سے لوگ روایت کرتے ہیں کہ کوثر تو جنت کی ایک نہر کا نام ہے، آپ اس کا معنی خیر کثیر بتاتے ہیں۔ اب یہ اہل بیت کے وہ فرد ہیں جن کو مفسر قرآن ہونے کی دعا کس نے دی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جیسے ہی یہ پیدا ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، آپ نے ان کو گھٹتی دی، وہاں پر پھر آپ نے کلمہ غیب کی خبر دی۔ حضرت عباس سے کہا اذهب بأبي الخلفاء، خلفاء کے باپ کو لے جا، ابھی پیدا ہوئے ہیں، اب خلفاء کے باپ کو لے جا۔ تو یہ وہ کہتے ہیں خیر کثیر۔ تو ان سے جب اس نے پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب خیر کثیر آ گیا نا تو جتنی چیزیں بھی کہو گے ساری اس کے اندر آ گئی، نہر بھی کہو گے تو خیر کثیر میں شامل ہے۔ میں نے کہا 50 ریال آ گیا تو پھر 20 بھی اس میں آ گیا، 10 بھی اس میں آ گیا۔ تو ایسا جامع معنی برادران اسلام۔ اب یہاں ایک لطیف نکتہ میں بیان کر کے پھر اپنے درس کا اختتام کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے فرمایا وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات، اب اس کو سمجھیے۔ مَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو بھی اللہ تعالیٰ حکمت عطا کر دے، کیا عطا کر دے؟ حکمت عطا کر دے، فرمایا اس کو سمجھ لو خیر کثیر مل گئی۔ سبحان اللہ، خیر کثیر۔ اس کا مطلب ہے حکمت ایسی چیز ہے کہ یہ بھی سب کو کیا کرتی ہے؟ شامل کرتی ہے، احاطہ کرتی ہے سب۔ اب سنیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے جو نبوت کے فرائض پنجگانہ ہیں، فرائض پنجگانہ ہے، اس میں ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ سنتے جائیے اور ایک نقطہ جو ہے نا ذہن میں بٹھائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ تمہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی، کتاب کی اور۔ اب دیکھیے ادھر قرآن کہہ رہے ہیں وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کے پاس حکمت خیر کثیر اس کے پاس، تو حضور کے پاس حکمت خیر کثیر پھر بھی آ گئی۔ ادھر اللہ نے الگ سے پھر فرما دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، خیر کثیر پھر مل گئی۔
اب برادران اسلام آگے چلیے، علم غیب کے بیان میں قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاعراف میں آیت ہے، 188 نمبر آیت ہے، اس کو گھر جا کے پڑھیے گا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف کیا، فرمایا، اب سنیے گا، لفظ سنیے گا قرآن کے اور پھر اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ۔ اب سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا اگر میرے پاس علم غیب ہوتا، یا ہم ترجمہ آپ کو ملے، حالانکہ اصل ترجمہ یہ ہے اگر میں خود سے علم غیب جانتا ہوتا، مطلب کہ میں ذاتی علم غیب نہیں رکھتا بلکہ اللہ کی عطا سے رکھتا، تو اگر میرے پاس ذاتی علم غیب ہوتا تو میں بہت زیادہ خیر کثیر کو جمع کر لیتا۔ کس کو جمع کر لیتا؟ یہ تھوڑی بات مشکل ہے لیکن انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلی بات میں نے کیا کہی کہ حکمت کا دوسرا معنی کیا ہے؟ خیر کثیر۔ جس کو اللہ نے حکمت دے دی اس کو خیر کثیر دے دی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ حضور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت کی، میں آپ کو قرآن سکھاؤں، مجھے قرآن آتا ہی نہ ہو، یہ پاسبل ہے؟ مجھے پہلے آئے گا تو پھر میں آپ کو سکھاؤں گا، تو پہلے حکمت حضور کے پاس ہے تو آگے سکھاتے ہیں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب کہتے ہیں اگر میرے پاس، یہ کافروں نے کہا تھا نا، اعتراض کیا تھا، اس کا جواب دیا اس نے، فرمایا اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ اب یہ مسئلہ کیا بنا، کلیہ یہ بنا کہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس کے پاس علم غیب ہو اس کے پاس خیر کثیر آ جائے گی۔ جملہ سنیے، کیا؟ ہاں، اور اس کو الٹا کر کے اب پڑھیے، خیر کثیر اگر کسی کے پاس ہے تو علم غیب بھی اس کے پاس ہے۔ آیا سمجھ میں جملہ ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں کیا کر لیتا؟ خیر کثیر جمع کر لیتا۔ اب خیر کثیر مل گئی تو اس کا مطلب علم غیب بھی آ گیا یا نہیں آ گیا؟ تو اب جب آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا جب حضور کو کوثر مل گیا تو پھر علم غیب خود اس میں شامل ہو گیا، علم غیب خود اس میں شامل ہو گیا۔ اگلی بات، قرآن کہتا ہے کل متاع الدنیا الا، بولیے الا قلیل، یہ دنیا کا جتنا بھی مال و دولت ہے سارا متاع ہے نا، یہ قلیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس قلیل کو ذرا گن کے بتا دو، تول کے بتا دو، یہ قلیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے بھی دنیا کا جو کچھ بھی ہے سب کچھ کیا ہے؟ قلیل ہے۔ کل متاع الدنیا الا قلیل۔ اب دنیا کا جو قلیل ہے شمار ہو سکتا ہے؟ صرف مچھلیوں کی تعداد گنے شمار نہیں کر سکتے، فروٹس کی تعداد گنے شمار نہیں کر سکتے، پھولوں کی تعداد گنے شمار نہیں کر سکتے، پودوں کی تعداد ہے، جڑی بوٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، آپ بالکل سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، اتنی نعمتیں اللہ کی، ایسی ایسی چیزیں۔ اب برادران اسلام یہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے۔ تو یہ دنیا کا جو قلیل ہے وہ یہ ہے، دنیا کا قلیل یہ ہے۔ اچھا، قلیل کثیر میں ہے یا نہیں؟ اب وہ مثال سامنے رکھے نا، 100 پیسے 10 ریال، قلیل کثیر میں ہے یا نہیں ہے؟ دنیا قلیل، دنیا کوثر کثیر، دنیا کوثر، دنیا کوثر میں، دنیا قلیل، کوثر کثیر، قلیل کثیر میں، کثیر کدھر؟ کوثر میں، کوثر مصطفیٰ کے پاس، کوثر دی کس نے؟ اللہ نے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، مطلب کہ تم تو دنیا کی بات کرتے جو گن نہیں سکے، وہ مصطفیٰ کا قلیل ہے۔ کثیر میں کدھر جاؤ گے؟ کثیر میں کدھر جاؤ گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا اب سب کچھ مصطفیٰ کے پاس، سب کچھ مصطفیٰ کے پاس، تو اب علم غیب بھی آ گیا۔
علم غیب بھی آ گیا، اولاد کی کثرت بھی آ گئی، مال کی کثرت بھی، اسلام بھی، قرآن بھی، نہر جنت بھی، جتنے معنی ہیں سارے کے سارے آ گئے یا نہیں آ گئے؟ تو سبحان اللہ، ایسا جامع معنی کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انا اعطیناک الکوثر، پیارے ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ مطلب یہ کہ یہ تو بیٹوں کے اوپر تانے دیتے ہیں، یہ تانے دیتے رہیں گے، دیتے رہیں، ہم نے آپ کو جو کچھ دیا ہے تا قیامت پوری کائنات دیکھتی رہے گی کتنا نوازا گیا، کتنا نوازا گیا۔ اور آخری بات کر کے کہ تانا دیا تھا بے اولادی کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے، تم عرب لوگ ہو، جانتے یہی ہو کہ نسب اولاد سے چلتا ہے۔ کس سے چلتا ہے؟ اب اس میں آپ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت بھی دیکھیے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی عظمت بھی دیکھیے۔ اصول اور قانون پوری دنیا کے لیے یہی ہے، پوری دنیا کے لیے یہی ہے کہ نسب کس سے چلے گا؟ باپ سے چلے گا۔ کس سے چلے گا؟ باپ سے۔ ماں سے نسب نہیں چلتا ہے، باپ سے چلے گا۔ باپ کا آگے بیٹا ہے، بیوی وہ کوئی بھی کسی اور فیملی کی لے کے آ گیا، ساتھ خاندان کون سا جائے گا؟ باپ کا جائے گا۔ کاش کوئی سمجھے، اس کو دیکھے۔ ایک تانا اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کو دیا گیا، بھئی تمہارے بیٹے تو مر گئے، اب نسل آگے چلنی نہیں، نسل آگے چلنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے کہا میرے محبوب پر اعتراض کرتے ہو کہ معاذ اللہ یہ ابتر ہو گیا، اس کی نسل نہیں رہے گی۔ نسل کیا، میں تمہاری اصل کو نہیں چھوڑوں گا، مصطفیٰ کا میں نے جس طرح پہلے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے سب کچھ کائنات کے جتنی بھی چیزیں بنائی تمہارے لیے مسخر کر لی، وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اے انسان تمہیں دے دی، عطا کر دی، ہر چیز دی، عقل و فہم و شعور، کھانا پینا سب کچھ عطا کر کے احسان نہیں جتایا، لیکن مصطفیٰ دیا تو اصول بدل دیا، میں احسان جتا رہا۔ یہ ایسی ذات تمہیں دی ہے کہ میرا کہنا بنتا ہے تم پر احسان کر دیا، اور بہت سارے اصول چینج کیے، میرا موضوع وہ نہیں۔ فرمایا تم نے تانا دیا، عبداللہ طیب طاہر فوت ہو گئے، چلے گئے، یہ تانا دیا بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا کوئی نہیں گا۔ پہلی بات تو یہ میں کثرت صحابہ دوں گا، کثرت امت دوں گا۔ اگلی بات یہ بیٹے والا اصول سائیڈ پہ کر دیا، ہم پیدا کریں گے سیدہ فاطمہ کو مصطفیٰ کے گھر، اس کا نکاح کرائیں گے مولا علی سے، وہاں سے دو پھول پیدا کرے حسن اور حسین۔ عام روٹین میں تم اپنے بیٹوں کے باپ بنتے ہو، مصطفیٰ بیٹی کے بیٹوں کا باپ بنے گا، نسل ہم کہاں سے چلا رہے ہیں؟ تم ابتر کے ابتر ہو جاؤ گے۔ اور سادات میں ایسے پھیلاؤں گا آل رسول کو کہ قیامت تک کے لیے قرآن اور آل رسول کو ایک ساتھ کر دوں گا۔ جس نے ایمان بچانا ہے قرآن کو تھامے گا یا نسل مصطفیٰ کو تھامے گا۔ اللہ نے اصولی تبدیل فرما دیا، اللہ نے اصولی تبدیل فرما دیا۔ تو جب اللہ نے اصول تبدیل فرما دیا تو برادران اسلام اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوثر کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ آج کے لیے اس برکت بات پر ہی اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر فصل لربی کا وانحر، اس سے آگے انشاءاللہ لے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب پر اپنا مزید کرم فرمائے، ہم کو برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔